ادھورا عشق لاسٹ ایپیسوڈ۔ سوہا، ایک بار آرام سے بیٹھ کر میری بات تو سن لو۔ میں تم سے معافی اب کیا سنانے آئے ہیں؟ اب جو سنانا تھا آپ مجھے پہلے ہی سنا چکے ہیں۔ اب یہاں آ کر آپ یقیناً یہ کہیں گے کہ سوہا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ مرد صرف محبت کے دعوے کر سکتا ہے، جب نبھانے کی باری آتی ہے تو وہ آپ کی طرح منہ موڑ لیتے ہیں۔ وہ بدحواس ہوتے بولی تھی، سوہا مجھے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع تو دو۔ زین جھنجھلاتے ہوئے بولا، زین بتائیں کیا کچھ کہنے سننے کو رہ گیا ہے؟ 2.5 سال پہلے آپ مجھ سے اپنا ہر ناتا توڑ چکے ہیں۔ کتنا روئی ہوں، کتنا تڑپی ہوں میں نے جس شخص سے شدت سے محبت کی وہی شخص مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ کیوں ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے؟ کیوں سامنے والے کو میرا درد، میری تکلیف نظر نہیں آتی؟ سوہا روتے ہوئے بولی۔ زین جلدی سے آگے بڑھا اور سوہا کے دونوں بازوؤں کو زور سے پکڑا۔ مجھے بتاؤ سوہا، میں کیا کرتا؟ میرا بھائی مرا تھا۔ وہ صرف میرا بھائی نہیں، میرا دوست تھا، میری جان تھا۔ وہ مجھے نخرے دکھاتا تھا، اپنے لاڈ اٹھواتا تھا، ایسے جیسے ایک بچہ اپنے باپ سے اٹھواتا ہے، اور میں نے بھی ہمیشہ اسے باپ بن کر پالا تھا۔ سوچو ایک پل کو سوہا، جب میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارا تھا، اس پر مٹی ڈالی تھی، وہ آہستہ آہستہ میری آنکھوں سے اوجھل ہوتا گیا۔ اس کے بعد تو اسے میں کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کیا گزری تھی اس وقت مجھ پر، میں مر چکا تھا سوہا، اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے خود سے دور جاتا دیکھ کر۔ صرف تم سب لوگوں کی ایک غلطی کی وجہ سے وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اگر تم لوگ مجھے بتا دیتے تو میں اس لڑکی کو اس کے قدموں میں لاپٹ رکھتا۔ زین روتے ہوئے قدرے بے بسی سے بولا تھا اور سوہا کے بازوؤں کو چھوڑ دیا تھا۔ بس زین، چپ ہو جائیں، میں اپنی دوست کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گی۔ سوہا سنجیدگی سے بولی، کتنی تکلیف ہو رہی ہے نا تمہیں اپنی دوست کے بارے میں یہ الفاظ سن کر؟ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کہ مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اپنے ہنستے کھیلتے بھائی کو بے جان پڑا دیکھ کر۔ وہ تنزیہ مسکراتے ہوئے بولا، اب کیوں آئے ہیں یہاں؟ سوہا پھر سے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے بولی، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ زین سپورٹ لہجے میں بولا، آپ کو لگتا ہے سوہا ریحان اتنی بے مول ہے کہ جب آپ چاہیں گے دھتکار دیں گے اور جب چاہیں گے اپنا لیں گے؟ نہیں زین شاہ، نہیں، سوہا ریحان کبھی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ سوہا زین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ڈٹ کر بولی تھی، میں نے تم سے کہا تھا سوہا، جب مجھے ٹھیک لگے گا میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ مجھے کوئی دھوم دھام سے رخصتی نہیں کرنی، تم بس میرے ساتھ چلو پلیز سوہا، مجھے مزید تکلیف مت دو۔ زین سوہا کا ہاتھ تھامے بھیگے لہجے میں بولا۔ سوہا نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ ہنستے ہنستے پھر وہ رو دی۔ اپنی تکلیف کا احساس ہے، میری تکلیف کا نہیں۔ یہ 2.5 سال نہیں تھے زین، صدیاں تھی جو میں نے گزاری ہیں۔ اپنی 2 دن کی تکلیف کو میرے 2.5 سال کی طرف سے کمپیئر مت کریں۔ 2 دن کی تکلیف؟ زین نے بے یقینی سے کہا، اگر ان 2.5 سال میں تم تڑپی ہو تو میں تم سے 2 گنا زیادہ تڑپتا تھا۔ اپنے بھائی کو کھونے کا صدمہ، اپنی ماں کی حالت، تم سے جدائی، یہ میرے لیے آسان نہیں تھا سوہا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ شاید میرے اذان کی موت ایسے ہی لکھی تھی، لیکن اس نامراد دل کو سمجھاتے سمجھاتے دیر ہو چکی تھی۔ کیسے پلٹتا تمہاری طرف، یہ احساس شرمندگی مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ کیسے اس دن میں نے تمہیں خود سے دور چھٹکا تھا، تمہاری تذلیل کی تھی، خود سے دور جانے کا کہا تھا، تمہارا سامنے کرنے کی ہمت نہیں تھی مجھ میں۔ زین اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوں کو صاف کرتے چیختے ہوئے بولا تھا۔ شاویز اور سمیر قبرستان پہنچ چکے تھے۔ وہ دونوں اپنے ہاتھ میں پکڑے لفافے سے گلاب کی پتیاں اس کی قبر پر ڈال رہے تھے۔ شاویز قبر کے قریب پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ بکھری گلاب کی پتیاں دیکھ ہمیشہ اسے اذلان کی کہی بات یاد آ جاتی تھی۔ تم لوگ مجھ سے وعدہ کرو، میں مر گیا تو تم لوگ ہر ہفتے میری قبر پر آؤ گے، مجھ سے گھنٹوں باتیں کرنا، اور تو اور میری قبر پر بہت ساری گلاب کی پتیاں میں ڈالنا۔ گلاب مجھے پسند ہے نا؟ یہ بات سوچتے سوچتے دونوں کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ دیکھو اذلان، ہم نے تمہارا وعدہ پورا کیا، ہم ہر ہفتے تم سے ملنے آتے ہیں،
घंटों बातें करते हैं, तुम्हारी कब्र पर फूल की पत्तियां भी डालते हैं, लेकिन तुम अपनी बात पर कायम नहीं रह सके। तुमने कहा था अब मैं मरने की बातें नहीं करूँगा, लेकिन तुमने सिर्फ बात नहीं की, मरकर भी दिखाया है। क्यों अज़लान, क्यों किया हमारे साथ ऐसा? एक पल को तो हमारे बारे में सोचते। तुम बगैर हम कुछ भी नहीं। समीर फूल की पत्तियों पर हाथ फेरते हुए भीगे लहजे में बोला, तुम हमारे सिर्फ दोस्त नहीं, हमारे भाई थे, हमारी जान थे। तुम हम सब की ज़िंदगियों का वो खसारा हो अज़लान, जो कभी पूरा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। तुम एक अच्छे बेटे, अच्छे भाई, अच्छे दोस्त होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे। अपने प्यारों पर कोई आँच नहीं आने देते थे। यहाँ तक कि मेरे वजूद पर लगने वाली गोली तुमने अपने वजूद पर खाई थी। मुझे इस बात का अफसोस सारी ज़िंदगी रहेगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी तो न कर सका, यहाँ तक कि तुम्हें मौत से भी ना बचा सका। मुझे कब माफ़ कर देना अज़लान, मुझे माफ़ कर देना। शावेज़ ये कहते ही फूट फूट कर रो दिया था। उन दोनों के दिल में अज़लान का आला मकाम था। वो जो दिल में रहते हैं उन्हें कभी नहीं बुलाया जाता। काश के वो वक्त वापस आ जाता अज़लान, जहाँ हम हंसते थे, खेलते थे, टीचर से एक दूसरे की इंसल्ट करवा कर खुश होते थे। लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने की बजाय हम एक दूसरे के चेहरे को पढ़ते थे। यूनिवर्सिटी से वापसी पर कैफ़े जाते थे। समीर नम आंखों से मुस्कुराते हुए बोला, और याद है जब हम तीनों ने बाइक रेस की थी और तुम्हारा एक्सीडेंट? समीर इससे आगे कुछ बोल ही न सका। उस एक्सीडेंट ने तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद की थी। इश्क की आग में इंसान जलकर राख नहीं होता, फना भी होता है। क्या इश्क में मरना ज़रूरी होता है? शावेज़ आसमान की तरफ देखते हुए बोला और अपना सर झुका लिया। एक आवाज़ पर उन दोनों ने सामने देखा। एक मध्यम सी परछाई थी। इश्क में मरना आशिक के सच्चे इश्क की गवाही होती है। अज़लान, उन दोनों ने तड़प कर उसे पुकारा था, पर हम्मा वक्त वो उसकी तरफ लपके थे, लेकिन वो साया सा गायब हो चुका था। दोनों दिल पर हाथ रख के लंबे लंबे सांस लेने लगे। उन्हें लग रहा था ये दिल का दर्द कभी कम नहीं होगा। ज़ैन ने ज़ोहा के हाथों को नरमी से थामते हुए उसे सोफे पर बिठाया और ख़ुद उसके कदमों में बैठ गया। वो काफ़ी देर उसके हाथों को थामे सर झुकाए खामोशी से बैठा रहा। उसके आंसू ज़ोहा के हाथों पर गिर रहे थे। ज़ैन ने सर उठाकर ज़ोहा को देखा, जो उसे रोते हुए देख रही थी। ज़ैन फिर से सर झुका गया। ज़ोहा, ये 2.5 साल मेरे लिए बहुत अज़ियतनाक थे। वो लम्हे मुझे इतनी तकलीफ़ देते थे। जहाँ मेरा भाई बेसुध पड़ा था, मैं तड़प कर मरने वाला हो जाता था। ज़ोहा, मैं जानता हूँ सब बहन भाई एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन अज़लान से रिश्ता मेरा कुछ अजीब था। उससे मोहब्बत थी और बेपनाह थी। उसे हर तरह से खुश रखना मेरी ज़िंदगी का अहम मकसद था। मैं इसके लिए पॉजिटिव भी था। मैं उससे उन चीज़ों से दूर रखना चाहता था जो उसके लिए तकलीफ़ का बायस बने, लेकिन वो तकलीफ़ों से लड़ता रहा, जिसे मैंने कभी कांटा भी नहीं चुभने दिया, जिसे एक कीमती हीरे की तरह संभाल कर रखा। लेकिन पता ही नहीं चला वो हीरा कब खो गया। मैं इसे ढूंढना चाहता हूँ ज़ोहा, लेकिन वो मुझे नहीं मिलता। उसे कहीं से ढूंढ लो ज़ोहा, मैं सारी उम्र तुम्हारी गुलामी करूँगा। ज़ोहा प्लीज़, वो शिद्दत गम से रोते हुए बोला। कुछ देर रोने के बाद उसने हथेलियों से अपने आंसू साफ किए। ज़ोहा खामोश बैठी भीगी आंखों से उसे देख रही थी। वो मुकाबले से इन 2.5 सालों की बेतनाई का हिसाब लेना चाहती थी, लेकिन सामने बैठे शख्स की तकलीफ़ में देकर वो अपना हिसाब लेना तर्क करना चाहती थी। ज़ोहा, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें जुदाई की मार मारी। मेरा गुनाह माफ़ी के काबिल तो नहीं, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो हाथ जोड़ते हुए बोला, नज़रें अभी भी झुकी थी। अगर तुम चाहती हो मैं यहाँ से चला जाऊँ तो ठीक है। मैं आइंदा कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊँगा। मैं मज़ीद तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। मैं आज भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, पहले की तरह करता हूँ। मेरी मोहब्बत में थोड़ी सी भी कमी नहीं होगी। ज़ैन भीगे लहजे में बोला और उठकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा।
ابھی وہ دروازے کے اینڈ پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ زوہا جلدی سے اس کا ہاتھ جھٹک گئی اور دونوں ہاتھوں سے اس نے زین کا گریبان پکڑا۔ سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو؟ کل بھی مجھے یوں چھوڑ کر چلے گئے تھے اور آج بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ کے لیے چھوڑنا بہت آسان ہے نا؟ زوہا زین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی زخمی سے مسکراتے ہوئے بولی، میں تمہیں مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ زین نظریں چراتے ہوئے بولا، ادھر میری طرف دیکھیں۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کا جبڑا پکڑے بولی، آپ کو کیا لگتا ہے آپ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے تو میں مر جاؤں گی؟ ہاں تو یہ سچ ہے زوہا، زین شاہ مر جائے گی۔ زوہا اس کے سینے سے لگتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ زین نے نرمی سے اس کے گرد اپنے بازو حائل کیے۔ آئی ہیٹ یو زین، آئی ہیٹ یو، زوہا روتے ہوئے بولی۔ آئی لو یو ٹو میری جان، وہ مبین سے مسکراتے ہوئے بولا۔ زوہا زین سے الگ ہوئی۔ زین نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو پونچھے اور اس کی پیشانی کو چوما۔ چلیں اپنے گھر مائی بیوٹیفل وائف، ایک شرط میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، وہ اپنی انگلی میں پہنی رنگ کے ساتھ کھیلتے ہوئے بولی۔ کون سی شرط؟ ویسے مجھے تمہاری ہر شرط قبول ہے، تم حکم کرو۔ زین شاہ ہمیشہ زین شاہ کا غلام رہے گا، زوہا مسکراتے ہوئے بولی۔ جو حکم آپ کا سرکار، زین نے تھوڑا جھکتے ہوئے کہا۔ تو وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ نیچے آ گئے۔ زوہا مہرو سے مل کر زین کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیسی ہے میری بچی؟ مہرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں آنٹی۔ کل تو تم مجھ سے ملنے آنے والی تھی نا، آئی کیوں نہیں؟ مہرو نے آئی برو اچکاتے ہوئے کہا۔ وہ آنٹی، میں بریرہ کی طرف چلی گئی تھی اس سے ملنے، زوہا نظریں جھکائے بولی۔ بریرہ کا نام سن کر لاؤنج میں خاموشی چھائی تھی۔ کیسی ہے وہ بچی؟ مہرو نے آج پہلی بار اس سے بریرہ کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ کیا بتاؤں آنٹی، جس دن سے اذلان کی تدفین کے بعد میں اس کے گھر گئی تھی، اس کے ایک دن بعد میں اس سے ملنے گئی تھی۔ وہاں گئی تو پتہ چلا وہ کوما میں چلی گئی تھی اور ابھی تک وہ کوما میں ہے، زوہا بھیگے لہجے میں بولی۔ مہرو یہ سنتے ہی اپنے دل پر ہاتھ رکھ گئی۔ اسے لگا تھا عشق کرنے کی سزا صرف اس کے بیٹے کو ملی ہے، لیکن یہ سزا تو اس معصوم جان نے بھی بھگتی تھی۔ لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ سامن اور آئرہ گھر آ چکے تھے۔ سامن اپنے بیٹے کو اٹھائے لون کی طرف آ رہا تھا، آئرہ بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ وہ دونوں لون میں رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ سامن کی کرسی کے ساتھ ہی بریرہ ویل چیئر پر بیٹھی تھی۔ آپ نے بریرہ کو کھانا کھلا دیا تھا نا؟ آئرہ ساتھ کھڑی ملازمہ سے بولی۔ جی بی بی جی، آپ کے حکم کے مطابق میں نے انہیں ان کا پسندیدہ سوپ پلا دیا تھا۔ آپ جائیں یہاں سے، آئرہ کے کہنے پر ملازمہ وہاں سے چلی گئی۔ سامن چیئر سے تھوڑا آگے ہو کر بیٹھا۔ بریرہ، یاد ہے تمہیں ماما نے کہا تھا اگر بیٹی ہوئی تو وہ نام رکھیں گی اور اگر بیٹا ہوا تو تم نام رکھو گی؟ دیکھو بریرہ، آج بیٹا پیدا ہوا میرا، تو کیا نام رکھے گی بریرہ؟ آئرہ مسکراتے ہوئے بریرہ سے بولی۔ بریرہ نے کہا تھا اگر بیٹا ہوا تو وہ اذلان نام رکھے گی۔ اذلان کا نام جیسے ہی بریرہ کے کان میں گونجا، وہ تیزی سے سانسیں لینے لگی۔ سامی نے جلدی سے بچہ آئرہ کو تھمایا۔ بریرہ کیا ہوا میری بہن؟ سامن بریرہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے پریشانی سے بولا۔ اذلان کا انتظار ختم ہوا بھائی، میں جا رہی ہوں، وہ بمشکل بول رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو بریرہ؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ آئرہ بھی اٹھ کر ان کے پاس آ گئی۔ بھائی، میں اذلان کے پاس جا رہی ہوں، ادھر دیکھیں، وہ مجھے لینے آئے ہیں۔ اسے سامنے کی طرف اشارہ کیا جہاں اسے اذلان نظر آ رہا تھا۔ سامی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ بریرہ، وہاں کوئی بھی نہیں ہے، اور کم سے کم تم تو ایسی باتیں کر کے مجھے تکلیف مت دو۔ سامن بھیگے لہجے میں بولا۔ اپنا خیال رکھیے گا بھائی، اور میری قبر اذلان کی قبر کے ساتھ۔ اس سے زیادہ وہ بول نہیں پائی تھی، وہ بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی تھی۔ سامن تو اپنا سب کچھ کھو بیٹھا تھا۔ اگرچہ ان 2.5 سالوں میں اذلان کا نام کبھی بھی بریرہ کے سامنے نہیں لیا گیا تھا، صرف آج ہی اس کا نام لیا گیا تھا، جس پر اس کی سانسیں صرف کچھ پل کے لیے بحال ہوئی تھی۔ یوں مرنے پر نہیں ہو جاتی ختم اکثر کہانیاں، یوں مرنے پر نہیں ہو جاتی ختم اکثر کہانیاں، حقیقی عشق تو مر کر بھی زندہ رہتا ہے۔
اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج اس ناول کا اختتام ہو چکا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے اب نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔